سب سے دردناک بدلہ خوش رہنا۔ تمہیں کبھی بچہ نہیں ہوگا کیونکہ تم بانجھ ہو۔ میری ساس چیخ پڑی اور میری ساری چیزیں سڑک پر پھینک دی۔ 7 سال بعد ہم پھر ایک پرائیویٹ اسکول میں پھر سے ملے، اور جیسے ہی اس نے میرے جڑواں بچوں کو دیکھا، وہ اچانک گھٹنوں کے بل گر پڑی اور انہیں گلے لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا نام عائشہ خانم ہے۔ میں کبھی ایک سادھارن گرہنی تھی۔ میرا پتی جاوید خان وہی ایک انسان تھا جس سے میں نے سچا پیار کیا، لیکن اس کی ماں فاطمہ بیگم مجھے دل سے نفرت کرتی تھی کیونکہ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور میں اب ایک گربوتی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات میں بازار سے لوٹی تو گیٹ کے باہر میرے سوٹ کیس پڑے تھے۔ تیز بارش ہو رہی تھی۔ میرے کپڑے بھیگ کر شریر سے چپک گئے تھے۔ دروازے پر فاطمہ، جاوید اور ایک عورت کھڑے تھے۔ جاوید کی باہوں میں ایک عورت چپکی ہوئی تھی، جرینہ، اس کی ایکس گرل فرینڈ جو گربوتی تھی۔ میرے بیٹے سے دور رہو عائشہ، فاطمہ بیگم چیخی۔ تم بانجھ ہو، تمہاری کوکھ بیکار ہے۔ جرینہ کو دیکھو، وہ پہلے ہی جاوید کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اسی کو اس کی دلہن بننا چاہیے۔ میں نے جاوید کی طرف دیکھا۔ گڑ گڑاتے ہوئے، جاوید میرے لیے لڑو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ جاوید نے بس سر جھکا لیا۔ سوری عائشہ، امی کو پوتا چاہیے اور جرینہ گربوتی ہے، یہی صحیح ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے اسی بارش میں باہر نکال دیا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، رہنے کی جگہ نہیں تھی اور میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اسی رات میں 2 ہفتے کی گربوتی تھی۔ میں بس جاوید کی جنم دن کا انتظار کر رہی تھی، اسے سرپرائز دینے کے لیے، پر جو انہوں نے کیا اس کے بعد میں نے قسم کھائی وہ میرے بچے کو کبھی نہیں دیکھیں گے۔ 7 سال بعد میں نے دن رات محنت کی۔ میری ایک امیر موسی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کی مدد سے میں نے پھر سے پڑھائی شروع کی اور اپنا بزنس کھڑا کیا، عائشہ کرافٹ اینڈ جویلرز، جو اب دیش کے سب سے پاورفل جویلری برانڈز میں سے ایک تھا۔ میں لکھنؤ لوٹی اور اپنے جڑواں بیٹوں علی اور حسن کو شہر کے سب سے مہنگے اسکول الفلاح انٹرنیشنل اسکول میں داخل کرایا۔ اسکول کے کوریڈور میں چلتے ہوئے میرے بچے برانڈڈ یونیفارم میں بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ ممی دیکھو، نیا پلے گراؤنڈ، علی خوشی سے بولا۔ اچانک ایک چھوٹا لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور حسن سے ٹکرا گیا۔ وہ گر پڑا، اس کی یونیفارم گندی ہو گئی۔ ایک بزرگ عورت اور ایک آدمی ترنت دوڑ کر آئے۔ ارے اپنے بچے کو دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ بزرگ عورت چلائی۔ میں مڑی، میری آنکھیں پھیل گئی۔ وہ فاطمہ بیگم تھی اور اس کے ساتھ جاوید۔ جو لڑکا گرا تھا وہ جرینہ سے جاوید کا بچہ تھا۔ وہ بکھرا سا، تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس کی یونیفارم صاف بتا رہی تھی کہ پرانی اور گھسی ہوئی ہے۔ جاوید بھی تناؤ گرست اور عمر سے زیادہ بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ عائشہ، جاوید ہکلایا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ میں لال سلوار سوٹ اور ہیرے کی جھمکوں میں شان، سلیقے دار اور آتم وشواسی تھی۔ پھر اس کی نظر میرے پاس کھڑے دونوں بچوں پر گئی، علی اور حسن پر۔ ان کا چہرہ جاوید کی اور پرچھائی تھا، آنکھیں، ناک، سب کچھ جیسے کاربن کاپی۔ فاطمہ بیگم جڑواں بچوں کو گھورتی رہی، ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ بچے ہم
انہوں نے کانپتی انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ تو بالکل جاوید جیسے لگتے ہیں۔ عائشہ، کیا یہ جاوید کے بچے ہیں؟ میں نے میٹھی سی مسکان دی اور اپنے بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ہیلو فاطمہ بیگم، ہیلو جاوید، یہ ہے علی اور حسن۔ فاطمہ بیگم اچانک آگے بڑھی، بچوں کو گلے لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے پوتے، میرے پوتے، ہے اللہ، میرے پوتے ہیں، کتنے ہینڈسم، کتنے رئیس لگ رہے ہیں۔ وہ اتساہ میں بچوں کے پیچھے لپکی۔ میں تمہاری دادی ہوں علی حسن، میں تمہاری دادی ہوں۔ میں نے ترنت ان کے سامنے قدم رکھا اور ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ایکسکیوز می، میں نے ٹھنڈے سور میں کہا، آپ کون ہیں؟ عائشہ، میں جاوید کی امی ہوں، میں ان کی دادی ہوں۔ فاطمہ بیگم ضد کرنے لگی، مجھے اپنے پوتوں کو دیکھنے کا حق ہے۔ میں ہلکا سا ہنسی۔ پوتوں کا حق؟ آپ نے تو کہا تھا میں بانجھ ہوں، یاد ہے؟ وہ دونوں سن رہ گئے۔ آپ نے مجھے بارش میں باہر پھینکا تھا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ کوکھ بیکار ہے، پھر ایک بانجھ عورت آپ کو پوتے کیسے دے سکتی ہے؟ عائشہ، ہم نے غلطی کی، معاف کر دو۔ جاوید آنکھوں میں آنسو لیے آگے بڑھا۔ ہم نے بہت بھگتا، لیکن جرینہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، بچہ بھی، ہم قرض میں ڈوب گئے، پلیز واپس آ جاؤ، چلو اپنا پریوار پھر سے بناتے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا، پھر اس کے گھسے ہوئے جوتوں کو۔ پریوار پھر سے بنانا؟ جاوید، میں تو بہت پہلے ہی پوری ہو چکی ہوں۔ جس دن تم میری زندگی سے غائب ہوئے، اسی دن میری زندگی بہتر ہو گئی۔ اسی پل ایک لمبا اسمارٹ آدمی سوٹ میں ہماری طرف آیا۔ وہ رحیم صدیقی تھے، میرے منگیتر۔ عائشہ، یہاں سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر حسن کو گود میں اٹھا لیا۔ ہاں رحیم، میں نے شانت آواز میں کہا۔ سب کچھ بکھر رہا تھا۔ میں نے جاوید کی طرف نظر ڈالی۔ جاوید بھیتر سے ٹوٹ گیا۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی سب سے زیادہ سمانت، امیر اور دمدار تھا۔ چلو علی حسن، میں نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ بائے بائے۔ بچوں نے خوشی سے ہاتھ ہلایا، یہ جانے بنا کہ سامنے کھڑا وہ آدمی ان کا پتا ہے اور وہ عورت اس کی دادی۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے، میرے پیچھے فاطمہ بیگم کی سسکیاں گونج اٹھی۔ میرے پوتے، ہم امیر ہو سکتے تھے عائشہ۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بدلہ ہمیشہ غصے کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے دردناک بدلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لے تم خوش ہو، سفل ہو۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن کچھ ہفتوں میں فاطمہ بیگم اور جاوید میرے بزنس کے باہر گھومنے لگے۔ وہ روز آتے، معافی مانگتے، میری دکان پر چیزیں دیکھتے، لیکن کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ ایک دن فاطمہ بیگم اندر آئی، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی۔ عائشہ بیٹی، ہم برباد ہو چکے ہیں، جرینہ نے سب کچھ لے لیا، گھر بک گیا، بس ایک چھوٹا سا کمرہ بچا ہے۔ میری بیٹی، ہمارے پوتوں سے پلیز ایک بار ملنے دو۔ میں نے چائے کا کپ رکھا اور کہا، امی جان، اللہ نے جو دیا ہے وہی کافی ہے۔ میں نے جو قسم کھائی تھی وہ میرے بچوں کی خوشی کے لیے تھی، لیکن اگر آپ واقعی بدل گئی ہیں تو ثابت کیجئے۔ جاوید باہر انتظار کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہم نے غلط کیا عائشہ، میں نے سوچا تھا امی کا دکھ مٹ جائے گا، لیکن سب الٹا ہو گیا۔ جرینہ نے بچے کو بھی چھوڑ دیا، کہہ کر کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اب ہم اکیلے ہیں، قرض چکانے کو مزدور کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی،
ٹھیک ہے ایک موقع، لیکن میرے بچوں سے ملنا مطلب میری شرطیں ماننا۔ ہر رویوار کو آؤ، ان کے ساتھ سمے بتاؤ، لیکن کوئی دعویٰ مت کرنا وہ اب رحیم کے بیٹے ہیں۔ میری دنیا کے ستارے۔ دھیرے دھیرے چیزیں بدلی۔ فاطمہ بیگم بچوں کے لیے کہانیاں سنانے لگی، جاوید انہیں پارک لے جانے لگا۔ لیکن ایک شام جب ہم گھر لوٹے تو رحیم نے کہا، عائشہ یہ لوگ تمہیں پریشان تو نہیں کر رہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں رحیم، یہ اب پریوار کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اصلی بدلہ وہ تو تب پورا ہوا جب علی اور حسن نے خود کہا، ممی وہ دادی نانی جیسی لگتی ہے، لیکن ہماری امی تو تم ہو۔ جاوید نے سنا، ان کی آنکھیں بھر آئی۔ اللہ کی مرضی، سب کچھ ویسا ہی ہو گیا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ خوشی میری، پچھتاوا ان کا، اور میں عائشہ خانم اپنی نئی زندگی میں اور مضبوط ہو گئی۔ دھیرے دھیرے رویوار آنے لگے اور فاطمہ بیگم و جاوید ہر بار الفلاح انٹرنیشنل اسکول کے پاس انتظار کرتے۔ علی اور حسن شروع میں شرماتے، لیکن فاطمہ بیگم کی پرانی کہانیاں سنتے ہی ان کے چہرے کھل اٹھتے۔ جاوید بچوں کو گھمانے لے جاتا، لیکن ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چھپا ہوا درد جھلکتا، جیسے وہ اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو پھر سے جینا چاہتا ہو۔ اور ایک رویوار جب ہم پارک میں تھے، اچانک آسمان کالا پڑ گیا، گھنے بادل چھائے اور تیز آندھی چل پڑی۔ علی چلایا، ممی بارش! میں نے بچوں کو کور کرنے کی کوشش کی، لیکن جاوید نے جھٹ سے اپنا پرانا کوٹ اتار کر علی کے اوپر ڈال دیا۔ فاطمہ بیگم نے حسن کو اپنی گود میں کھینچ لیا اور ہم سب بھاگے ایک پرانے پیڑ کے نیچے۔ بارش کی بوندیں گرنے لگی، ٹھیک ویسے ہی جیسے 7 سال پہلے اس رات۔ جاوید کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عائشہ یاد ہے وہ رات میں نے تمہیں بارش میں چھوڑ دیا تھا؟ اللہ نے آج مجھے موقع دیا ہے کہ میں تمہیں بچاؤں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فاطمہ بیگم سسکیاں لینے لگی، بیٹی ہم نے گناہ کیا، میں نے سوچا تھا خاندان کا نام روشن ہوگا، لیکن جرینہ نے سب تباہ کر دیا۔ وہ بھاگ گئی، قرض چڑھ گیا اور ہم تو بس سڑک پر آ گئے۔ لیکن ہمارے یہ پوتے اللہ کی رحمت ہیں، معاف کر دو ورنہ ہمارا دل کبھی شانت نہیں ہوگا۔ علی اور حسن نے پہلی بار جاوید کو ابو کہہ کر پکارا، بنا جانے کہ ان کا باپ ہے۔ وہ پل ٹھہر سا گیا، ہوا رک گئی، بارش تھم گئی اور سب کی سانسیں ایک ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لی، آنسو پوچھے اور کہا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر تم واقعی بدل گئے ہو تو آج سے نئی شروعات کرتے ہیں۔ لیکن رحیم، وہ میری زندگی کا سہارا بنے ہیں۔ تبھی رحیم وہاں پہنچا، ہاتھ میں چھاتے لیے۔ اس نے سب کو دیکھا، مسکرایا اور کہا، عائشہ پریوار بڑا ہوتا ہے، اگر یہ لوگ تمہاری خوشی کا حصہ ہیں تو میں تیار ہوں۔ لیکن ناٹک ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلے ہفتے جرینہ اچانک میری دکان عائشہ کرافٹ اینڈ جویلرز پہنچی۔ اس کے چہرے پر گھمنڈ تھا، لیکن آنکھوں میں ہار۔ عائشہ، میں نے سب غلط کیا، جاوید کو واپس چاہیے، لیکن وہ اب تمہارے پاس ہے، قرض چکانے دو، بس ایک آخری موقع۔ میں نے ٹھنڈے سور میں کہا، جرینہ بدلہ میں نے نہیں لیا، اللہ نے سزا دی، جاؤ اپنی راہ ڈھونڈو۔ لیکن اگر تمہارا بچہ، میرا سوتیلا بیٹا، اسے جاوید کو سونپ دو، وہ اکیلا نہ رہے۔
जरीना रो पड़ी, बच्चे को छोड़ गई और चली। जावेद ने उसे गोद में लिया, आंसू बहते हुए। अब घर में हंसी गूंजने लगी। रहीम ने कहा, आयशा, मैं तुम्हें कभी नहीं बांधूंगा। अगर जावेद तुम्हारा है तो मैं दोस्त बन जाऊंगा। लेकिन मैंने रहीम का हाथ थामा। नहीं रहीम, तुम मेरी ताकत हो। जावेद अब दोस्त है, परिवार का हिस्सा। लेकिन मेरी शादी तुमसे ही होगी। 6 महीने बाद लखनऊ के सबसे शानदार मस्जिद में हमारा निकाह हुआ। अली हसन, जावेद का बेटा, सब बाराती बने। फातिमा बेगम ने कुरान पढ़ी, जावेद ने मेहंदी लगाई और रहीम ने मेरे हाथों में अंगूठी पहनाई। आयशा क्राफ्ट्स एंड ज्वेलर्स अब एक चैरिटी चला रहा था। गरीबों के लिए जावेद मैनेजर बना, फातिमा बेगम बच्चों की दादी। रातें अब कहानियों से भर गई, दिन हंसी से। सबसे दर्दनाक बदला वो होता तो खुशी का था। सबने देखा, अल्लाह ने सबको जोड़ा और आयशा खानम की जिंदगी एक खुशहाल सपने में बदल गई। सब अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने का आप सबका शुक्रिया।